السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آیت نمبر 253 چل رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مسلم 5940۔ وارفع بعضهم، وارفع کہتے ہیں بلندی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سپیریورٹی دی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ تو دونوں کے درمیان کیا ریزیمبلنس ہے، کیا مطابقت ہے؟ دونوں کے درمیان مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دی ہے اور یہ حق ہے، اسی لیے انبیاء کرام کی فضیلت کے بارے میں اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح بیان نہیں کرنی کہ کسی نبی کی شان میں کمی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انبیاء کرام کے بارے میں ادب و احترام سکھایا ہے کہ آپ کو لوگوں کے بارے میں پورا علم نہیں کہ انہیں کس بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہیں کرنا کہ کسی نبی کی شان میں کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو جو واضح نشانیاں دی وہ ان کے معجزات تھے، جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور حضرت مریم علیہ السلام کی طرف نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی جانب سے آنے والی روح ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو جو معجزات دیے گئے اس کے اندر نمبر 1 مردوں کو زندہ کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کے ان کو زندہ کرنا، نمبر 3 پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرنا، اور نمبر 4 لوگوں کو ان کے کھانے اور ذخیرہ کرنے کے بارے میں بتا دینا کہ یعنی تم نے کل کیا کھایا تھا، پرسوں کیا کھایا تھا، تمہارے گھر میں اس وقت کیا کیا موجود ہے۔ یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ قوت عطا کرنے سے مراد ایمان اور یقین ہے، جس کے ذریعے انہوں نے وہ فریضہ ادا کیا جو ان پر عائد کیا گیا تھا۔ اور روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جو ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ انسانوں کو کوئی راستہ اختیار کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ انسان کو اختیار اور ارادے کی آزادی دی تاکہ انسان کا امتحان لے۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات عقل دی گئی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ لوگ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ لوگ ہدایت یا گمراہی پر رہنے کا فیصلہ خود کریں۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے نشانیاں رکھ دیتا ہے، موقع بار بار لاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ ہدایت اور گمراہی پر رہنے کا فیصلہ خود سے کریں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ رسول کی مخالفت میں کے لیے جو چیز انسانوں کو جری بہادر بناتی ہے وہ یہ سوچ ہے کہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کا دامن تھام لیا ہے، ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ کسی بھی امت کے زوال کے دور میں لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ دنیا بھی رہ جائے اور جنت بھی محفوظ ہو جائے۔ اس وقت یہ عقیدہ کہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں ایک نفسیاتی سہارا بن جاتا ہے۔ وہ بزرگوں کے تصور میں یہ سکون پا لیتے ہیں کہ دنیا میں جو جی چاہے کرے، ہماری آخرت خراب ہونے والی نہیں ہے، اور یہی اعتماد اللہ کی طرف بلانے والے کی مخالفت پر بہادر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں اختلاف رائے پسندیدہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کر کے اس کے عذاب سے بچیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور بعد والوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری کیا تاکہ لوگ اس کی پسندیدہ راہ اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا ہمارا اوپر رحم کرنے والا ہے، کتنا ہمارا بھلا سوچنے والا ہے، اور ہم ذرا سی مشکل پریشانی آتی ہے اور ہم فوراً اللہ تعالیٰ پہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اس لیے کوئی اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، اور کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کافر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت نے بتایا کہ تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہدایت کا راستہ پسند ہے تو پھر لوگوں میں کوئی مومن و کافر کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال اگر کرتا ہے تو مومن بن جاتا ہے، اور اگر ناجائز استعمال کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ یہ اختیار انسانوں کو اس کی حکمت و مشیت سے ملا ہے، ورنہ اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو، ان کا معاملہ لڑائی تک نہ پہنچے، تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر حکم، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تو اختلاف نہ ہوتے۔ جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ جو زمین میں ہیں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائے؟ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختلاف سے اس لیے نہیں روکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کی غرض سے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادی اور اختیار کی آزادی بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی کے لیے نبی بھیجے ہماری مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور کرتے زبردستی تو پھر امتحان ختم ہو جاتا، اور اگر سب لوگ پیدائشی طور پہ ہدایت کی یافتہ ہوتے تو پھر تو امتحان کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ بااختیار ہے، کبھی ہے کوئی اس کے فیصلے نہیں بدل سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ عادل ہے، وہ الحق ہے، اس کا ہر کام حق اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، وہ الحکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ چھوٹی بڑی اچھی بری کوئی شے بھی ہو، لیکن مشیت الہی سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔